آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر چیز آن لائن ہے، ایمان اور رہنمائی کے لیے بھی ڈیجیٹل ذرائع بہت اہم ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی زبردست آن لائن اسلامی مرکز اعلیحضرت.net پر ایک نظر ڈالنے والے ہیں۔ اچھا، تو اس پلیٹ فارم کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے مشن کیا ہے، پھر اس کی ڈیجیٹل لائبریری کو کھنگالیں گے، دیکھیں گے کہ یہ روزمرہ کے سوالوں پر کیسی رہنمائی دیتا ہے، رمضان پر اس کا خاص فوکس کیا ہے، اور آخر میں اس کی اصل پہچان کیا ہے۔ تو دیکھیے، کسی بھی کامیاب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے پیچھے ایک بہت مضبوط مقصد ہوتا ہے۔ اعلیحضرت.net کی بنیاد بھی تعلیم اور خیرات پر ہے، اور اسے چلا رہی ہے انجمن حبیبیہ ٹرسٹ نامی ایک تنظیم، جس کا صرف آن لائن ہی نہیں بلکہ اصل دنیا میں بھی بہت گہرا کام ہے۔ یہ 1300 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان 1300 طلباء اور طالبات کی کہانی ہے جن میں مستحق اور عام دونوں شامل ہیں، جو اس ٹرسٹ کی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اس مشن کا اصل زمینی اثر ہے۔ اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کام کتنا پھیلا ہوا ہے۔ یہ صرف دینی تعلیم کی بات نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جدید سکولنگ اور صحت جیسی کمیونٹی خدمات بھی شامل ہیں، اور یہ سب کچھ سوچئے صرف عطیات کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا زمینی کام۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مشن ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری کی شکل میں کیسے سامنے آتا ہے، جو دنیا بھر میں لوگوں کے لیے علم کا ایک کھلا دروازہ ہے۔ اس سائٹ پر جو مواد ہے وہ واقعی بہت متنوع ہے۔ ایک طرف آپ کو حمد و نعت جیسی روح کو سکون دینے والی آڈیوز ملیں گی، تو دوسری طرف دینی موضوعات پر گہری کتابیں، اور ساتھ ہی ہمارے آج کے معاشرتی مسائل پر بہت اہم آرٹیکلز بھی۔ یہ سمجھیں کہ علم کا ایک مکمل پیکج ہے۔ دیکھیں، ایک اچھی ویب سائٹ صرف معلومات کا ڈھیر نہیں ہوتی، وہ ایک گائیڈ کی طرح بھی کام کرتی ہے۔ اعلیحضرت.net کا سوال و جواب والا سیکشن بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہاں لوگ اپنے روزمرہ کے عملی سوالات پوچھتے ہیں اور انہیں جوابات ملتے ہیں۔ سوالات بھی بالکل روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے، جیسے یہ ایک عام سوال ہے کہ بھئی روزے میں اگر طبیعت خراب ہو جائے تو کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ یہ وہ عملی مسئلے ہیں جن کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور سوال صرف یہ نہیں ہوتے کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں، لوگ اپنی عبادات کے پیچھے کی وجہ اور حکمت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سوال ہے کہ عمرہ کے بعد سر کے بال مکمل طور پر کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ اور ظاہر ہے، جب دین پر عمل کی بات ہو تو مالی ذمہ داریوں کے سوال بھی اٹھتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ اور خیرات کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سیکشن یہ علم کو صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی چیز اس پلیٹ فارم کو ایک لائبریری سے بڑھ کر ایک ایکٹیو گائیڈ بناتی ہے۔ اچھا، علم صرف عام موضوعات پر نہیں ہوتا، بلکہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ پلیٹ فارم اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے، خاص مواقع پر خصوصی مواد فراہم کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال رمضان کے مہینے پر ان کا گہرا فوکس ہے۔ سائٹ پر موجود یہ حدیث، یہ رمضان کے لیے جو بھی مواد وہاں موجود ہے اس کی روحانی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے۔ اور یہ دیکھیں، رمضان کے لیے ایک طرح سے پوری گائیڈ موجود ہے، چاند دیکھنے کے احکامات سے لے کر روزانہ کی دعائیں، پھر صحت کے بارے میں ٹپس، روزے کے مسائل، لیلۃ القدر کی اہمیت، اعتکاف کے اصول، اور ہاں، زکوٰۃ کی یاد دہانی۔ مطلب ہر پہلو کو بہت اچھی طرح کور کیا گیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ سائٹ کیا کیا پیش کرتی ہے، لیکن ایک اہم سوال، اس سارے مواد کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اس کا نظریاتی مرکز کون ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس عظیم شخصیت کو جاننا ہوگا جن کے نام سے سائٹ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ دراصل امام احمد رضا خان کی علمی اور دینی روایت کا ایک جدید اظہار ہے۔ وہ ایک بہت ہی کلیدی شخصیت ہیں، اور ان کی تعلیمات ہی اس سائٹ کے تمام مضامین، فتاویٰ اور مجموعی نقطہ نظر کی بنیاد ہیں۔ اعلیحضرت.net کا یہ پورا سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ہماری پرانی روایات اور آج کی جدید ٹیکنالوجی ایک ساتھ مل کر دین کی خدمت کر سکتی ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کس طرح دنیا بھر میں علم اور رہنمائی کے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدل رہے ہیں۔